کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم میں پیدا ہوئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت اور ان کی جو قوم ہے ان کو عیسائی بھی کہا جاتا ہے، ان کو مسیحی بھی کہا جاتا ہے، ان کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے۔ عیسائی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ مسیحی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام مسیح بھی بیان فرمایا ہے، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ اور نصارہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اور امت کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا تو بیت اللحم میں ہوئے، لیکن آپ کی جو پرورش ہوئی ہے وہ نصر مقام پر ہوئی ہے، تو اس لیے اس کی طرف منسوب کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے عیسائیوں کو اہل کتاب بھی کہا ہے، لیکن اہل کتاب یہود اور نصارہ دونوں کو کہا جاتا ہے۔ وہ یہود و نصارہ کے جو قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ جو دیگر کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور وغیرہ ہے، تو ان آسمانی کتابوں پر 100% عمل کرنے والے لوگ، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ان انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو دین عطا فرمایا تھا اس پر 100% جو لوگ عمل پر آئے ان سب کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف زندہ اٹھا لیے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان دنیا کی طرف اٹھائے جانے کے 80 سال کے بعد عیسائیت گمراہ ہونا شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر قائم اور دائم تھے، شرک سے بیزار تھے، نافرمانی سے بالکل دور تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان دنیا کی طرف اٹھائے جانے کے 80 سال کے بعد، 80 ایئرز کے بعد، یہودیوں کا ایک شخص تھا بولس نامی، یہ اپنی قوم میں بڑا بہادر اور نڈر سمجھا جاتا تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، نصارہ کا قتل عام ہوا، عیسائیوں کا قتل عام اس انداز سے ہوا کہ ان کی بے حقونی کر دی گئی۔ تو یہ جو بولس نامی شخص تھا اس نے یہودیوں سے کہا کہ دیکھو، اگر عیسیٰ علیہ السلام حق پر تھے اور ہم نے ان کو نہیں مانا، ہم ان پر ایمان نہیں لائے اور ہم نے ان کی قوم کا قتل عام کیا، تو ہم تو جائیں گے سیدھے جہنم میں اور وہ جائیں گے سیدھے جنت میں۔ تو یہ سودا ہمارے لیے بڑا مہنگا ہے کہ ہم سارے کے سارے جائیں جہنم میں اور عیسائی سارے کے سارے جائیں جنت کے اندر۔ تو اس لیے میں ایسی پلاننگ اختیار کرتا ہوں، میں ایسی تدبیر اختیار کرتا ہوں کہ جس سے عیسائی گمراہ ہو جائیں اور عیسائی راہ راست سے بھٹک جائیں۔ اس نے اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالیں، اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے یہ عیسائیوں کے پاس گیا اور عیسائیوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں اپنے افعال اور اعمال پر بہت زیادہ نادم اور شرمندہ ہوں۔ مجھے آسمان سے آواز آئی ہے کہ تمہاری توبہ ہم اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک تم عیسائیت کا مذہب قبول نہ کر لو۔ عیسائیوں نے اس کو ویلکم کہا، عیسائیوں نے مرحبا کہا، عیسائیوں نے اسے سر پر اٹھا لیا، سر آنکھوں پہ بٹھا لیا اور اس کے لیے ایک گرجا گھر تعمیر کیا اور اس گرجا گھر کے اندر، اس عبادت خانے کے اندر اسے بٹھا دیا۔ پورے 1 سال تک یہ انجیل کتاب، جو عیسائیوں کی کتاب ہے، انجیل مذہبی کتاب ہے، اس کو یہ پڑھتا رہا۔ 1 سال کے بعد یہ اپنے گرجا گھر سے باہر آیا، عبادت خانے سے باہر آیا اور اس نے عیسائیوں سے کہا کہ مجھے آسمان سے آواز آئی ہے کہ ہم نے تمہاری توبہ قبول کر دی ہے اور تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ عیسائیوں نے اسے اور زیادہ اس کو پروٹوکول دیا اور اس کے ساتھ اور زیادہ عقیدت شروع کر دی۔ پھر یہ وہاں سے بیت المقدس چلا گیا اور بیت المقدس میں ایک بہت بڑے عیسائی راہب تھے جس کا نام تھا نستورہ۔ اس نستورہ نامی شخص سے اس نے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ دراصل بات اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ اللہ تینوں میں ایک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہیں، مریم صلی اللہ علیہ بھی اللہ ہیں اور اللہ بھی اللہ ہے اور اللہ ان تینوں میں ایک ہے۔ لہٰذا ہمیں اس عقیدے کی پرچار کرنی چاہیے، اس عقیدے پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ پھر یہ وہاں سے ہوتا ہوا روم چلا گیا اور روم کے اندر ایک بہت بڑا راہب تھا عیسائیوں کا،
اور اس کا نام تھا یعقوب. اس سے جا کر ملا اور اس سے جا کر کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے نا یہ جن و انس میں سے نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے تھے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کو آسمان دنیا کی طرف اٹھا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان کو بلا لیا ہے. پھر اس کے بعد یہ ایک اور شخص سے ملاقات کرتا ہے جس کا نام تھا ملکان. اس سے ملاقات کر کے کہتا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے نا یہ خود خدا تھے. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں زمین پر آئے تھے، اس لیے تو آسمان پر واپس چلے گئے، کیونکہ اللہ بھی آسمان پر ہے جیسے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو یہ خود بھی اللہ تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں زمین پر آئے تھے. اب جب اس نے یہ 3 لوگوں کو، 3 اپنے شاگردوں کو یہ عقیدہ اور نظریہ سکھلایا، تو پھر اس نے دوسری چال یہ چلی کہ ان تینوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، ان کے ساتھ میٹنگ کی اور تینوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ دیکھو مجھے رات کو عیسیٰ علیہ السلام خواب کے اندر آئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا ہے کہ تم میرے بہت قریبی دوست ہو، تم میرے بہت زیادہ قریبی بندے ہو، تم میری خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو ذبح کر ڈالو، اپنے آپ کو قربان کر ڈالو. لہٰذا اس نے اپنے ان تینوں شاگردوں سے کہا کہ کل میں اپنے آپ کو ذبح کروں گا، یعنی خودکشی کروں گا. میرے خودکشی کر جانے کے بعد، میرے مر جانے کے بعد تم نے یہ جو میں نے عقیدہ جو تم تینوں کو میں نے سکھلایا، یہ تم نے ان تینوں عقائد کی پرچار کرنی ہے، اس کی نشر و اشاعت کرنی ہے، اور میرے چلے جانے کے بعد ان تینوں عقائد کو جو میں نے تمہیں سکھلائے ان تینوں عقائد سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تو حیات الحیوان جلد 2 صفحہ 215 کے اندر لکھا ہے کہ اس کے بعد عیسائیوں کے بھی 3 فرقے ہو گئے. پہلا فرقہ تھا نستوریہ، جس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ تینوں میں ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام، مریم صلی اللہ علیہ اور اللہ تینوں میں ایک ہے. یہ نستوریہ فرقے کا عقیدہ ہے. دوسرا فرقہ ہے یعقوبیہ. اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور تیسرا فرقہ تھا ملکانیہ. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں، خود ہی وہ معبود ہیں اور خود ہی وہ رب ہیں. اب آپ اس پوری تفصیل سے یہ اندازہ لگائیے کہ یہ یہود اور نصارہ ہمارے کتنے بڑے ازلی دشمن ہیں. ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بولستانی شخص اپنے فعل پر، اپنے عمل پر ندامت اختیار کرتا، توبہ تائب ہوتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا. لیکن اس نے اس وقت کی ساری انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذبح کر ڈالا. اب خودکشی کر لی، لیکن اس نے عالم انسانیت کو اور اس وقت کی جو قوم تھی ان کو 3 فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا. جس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنی بھی فرقہ واریت ہے اس کے پیچھے یہود اور نصارہ ہیں. جبکہ عام طور پر مسلمانوں کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ مسلمانوں تم فرقہ واریت پھیلاتے ہو، مسلمانوں تم آپس میں تقسیم ہوتے ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی جو فرقہ واریت آتی ہے اس کے پیچھے بھی جو ہاتھ ہے وہ یہود و نصارہ کا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں فرقوں کی تردید فرمائی ہے اپنے کلام پاک کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. البتہ تحقیق ان لوگوں نے بھی کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تینوں میں ایک ہے، یعنی نستوریہ جو فرقہ ہے اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی. دوسرا فرقہ جو یعقوبیہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی تردید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم. نصارہ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے اپنے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور تیسرا فرقہ جو ملکانی ہے اس کی تردید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم. البتہ تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ہی ہمارے رب ہیں. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل سے کہتے ہیں اور اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل تم اس رب کی عبادت کرو
جو میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس لیے کہ جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اس کے ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس پر حرام ہے، وہ جنت میں جا نہیں سکتا، اور اس کا ٹھکانہ ازلی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی طور پر وہ جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں فرقوں کی تردید اس طرح فرمائی۔ روح المعانی کے اندر جلد 2 صفحہ بلکہ جلد 3 ہے اور صفحہ 66 پر لکھا ہے کہ روز محشر اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کر پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بناؤ اور مسجود بناؤ اور اپنا خالق اور رازق بناؤ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی وجہ سے، اس گفتگو اور سوال کرنے کی وجہ سے ان کے جسم پر کب کبھی طاری ہو جائے گی، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے جسم کے ہر جوڑ ہر بال کے نیچے سے خون ندیوں کی طرح بہنا شروع ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا ربا ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، یا ربا تو ہر قسم کی شرک سے پاک ہے، یا ربا میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جو ایسی غلط بات، ایسی ناحق بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کا آپ نے مجھے حکم نہیں دیا ہے۔